جی السلام علیکم. ہم آج آئے ہیں بابر وینس صاحب کے پاس جو ہمارے ایک بڑے اچھے سبسکرائبر ہیں، اور میں آپ کو بعد میں ویڈیو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمارا استقبال کیا. یہ ان کا جڑاوالا کے قریب ایک گاؤں ہے، چک ہے بلکہ، تو وہاں پہ آج ہم آئے ہیں. بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے، بڑی ہی پیار سے انہوں نے ہمیں بٹھایا ہے، بڑے ہی پیار سے سارے معاملات. آپ یہ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کتنے خوبصورت موڑے اور کتنے خوبصورت قسم کے سرہانے جو ہیں وہ ہمیں دیے ہیں. اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آج کی یہ ملاقات جو ہے اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور اسی طرح کے معاملات ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ بابر صاحب نے کس طریقے سے ہمارا بڑا پرجوش قسم کا استقبال کیا ہے، اور بڑی محبت اور شفقت. تھوڑا سا فیصل آباد اور ضلع ننکانہ کا جو ایک بارڈر ہے، یہ اس کے اوپر ان کا یہ گاؤں واقع ہے. اور تھوڑی دیر بعد جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ابھی وہ گئے ہیں کوئی اپنا چھوٹا سا کام کرنے، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو ان کی مزید چھوٹی چھوٹی جو خوبصورتیاں ہیں اس سے بھی بتائیں گے. تو بابر صاحب ابھی اپنے چھوٹے چھوٹے مہمانوں کے ساتھ جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. مہمان تو ہم ہیں لیکن بہت ہی جسے کہتے ہیں زبردست طریقے سے وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں بابر صاحب اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے. یہ بابر صاحب ہیں اور یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ عزت صاحب ہیں، بڑا ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ ان کے پاس آیا جائے اور ان کی محبتوں کا جو جواب ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے ساتھ ہی گپ شپ لگائیں گے. ہم نے کھانا کھا لیا جی. بابر صاحب کے گھر جڑاوالا آئے ہیں اور بابر صاحب نے انتہائی خلوص کے ساتھ ہمیں کھانا کھلایا. بابر صاحب کے سارے دوست یار بھائی انہوں نے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اتنا زیادہ محبت ملے گی، لیکن بابر صاحب نے اور ارشد صاحب، غلام رسول صاحب، صدام صاحب، چاچا جی، چھوٹے بھائی، ان سب نے ہمیں انتہائی جسے کہتے ہیں نا خلوص کے ساتھ جو 2-3 گھنٹے سے ہم یہاں پہ ہیں بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ وقت گزرا ہے. جو ان کے گاؤں کا ماحول ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کتنے پیارے پیارے موڑے اور کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری آؤ بھگت کی ہے انہوں نے. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ان کے پاس آ کے، اور یہ ہمارے ویڈیوز کو ثواب سمجھ کے دیکھتے ہیں جس کا شکریہ لفظوں میں شاید ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی محبت کا شکریہ ادا ضرور ہم کرتے جائیں گے. اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اب ہم کہاں لے کے جائیں گے ہمیں جی؟ مرزا صاحبہ کا کیا ہے یہاں پہ؟ مزار ہے جی. مرزا صاحبہ کا مزار ہے جی. ابھی نکلیں گے یہاں سے اور پھر آپ کو مرزا صاحبہ کا مزار دکھائیں گے. آج ویڈیو ہم پراپر نہیں بنا رہے، لیکن میرے خیال میں یہ ویڈیو جو ہے یہ زیادہ اہم ہماری ویڈیو سے اور زیادہ مزے کی ہونے والی ہے. تو بابر صاحب ہمیں مرزا صاحبہ کے مزار پہ بھی لے کے جائیں گے، ان کے علاقے میں موجود ہے. وہاں جا کے ساری تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وہ کیا قبر بنی، کب بنی، کیا وہ سلسلہ تھا مرزا صاحبہ کا مزار، اور اس کی جو کوئی تاریخ ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے. تو ملتے ہیں ان کے ساتھ. بابر صاحب آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی. صدام صاحب کا شکریہ، ارشد بھائی کا، غلام رسول کا، سب بھائیوں کا بہترین طریقے سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر چلتے ہیں اب مرزا صاحبہ کی قبر پہ. تو اگلا پڑاؤ ہوگا وہاں پہ. ہمیں بابر صاحب اب لے کے آئے ہیں ایک بڑی ہی کمال جگہ پہ، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. اور یہ ایک رستہ ہے، رستے کے اوپر بہت ساری آپ کو کھلی آبادی نظر آ رہی ہوگی. یہ ساری کھلی آبادی جو ہے یہ مرزا صاحبہ جو داستان آپ سنتے رہے ہیں یہ اس سے متعلقہ علاقہ ہے. اس علاقے کے اندر جو مرزا صاحب کا گاؤں تھا ان کا نام تھا دانا آباد. دانا آباد گاؤں ہے جو یہاں سے تھوڑا سا آگے ہے، ٹھیک ہے، 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو اسی علاقے میں مرزا صاحبہ نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جو ان کی زندگی گزر گئی. اور یہ ایک چک ہے جسے کہتے ہیں 581 بگوڑ بصیرہ والا جگہ ہے، اور چک ہے جو بعد میں چک کے نام سے دے دیے گئے سب کو. 581 چک نمبر ہے.
اور بگوڑ والی جسے کہتے ہیں، یہ بگوڑ آباد ہے یا بگوڑ ہے صرف بگوڑ وسیرہ آباد جو جگہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو جگہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں پہ صاحبہ کی آخری آرام گاہ ہے. تو مرزا اور صاحبہ کی داستان اور اس کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور ان کی ایک گھوڑی تھی، اور بابر صاحب یا صدام صاحب اس واقعے کو مکمل طور پہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ گھوڑی والا کیا واقعہ جی؟ پنجابی دوستوں کوئی رولا نہیں آتا جی. وہ بکی بڑی تیز سی، ٹھیک ہے. بڑی مزارت ہے کہ گھوڑی دی بھی گھوڑی دا مزار بھی اتھے ہی ہے، گھوڑی دی بھی قبر اتھے ہی ہے، تے مرزا صاحبہ دی بھی قبر اتھے ہی ہے. صحیح ہے. اور اے جگہ جڑی اینو کی اسی کہندے سا کہ نہیں ایدا نا سی کی لے رہے سا پہلے تھوڑی دیر پہلے کی نا سی ونج سی یا کی کہہ رہے سے اتنے آ کے جڑا وہ رکے یا کی گھوڑی ہاں جی سٹے کر کے تے پھر وہ دشمن پھر مگرو آ گئے سی. اچھا. تے صاحباں جی وہ تیر توڑ دیتے، مرزا سہ گیا سی. ہاں وہ ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور یہ وہ درخت ہے جی جس کے نیچے انہوں نے تیر توڑا. ہاں جی یہ وہ درخت ہے. سارے صاحب ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے. یہ وہ درخت ہے جی جس کے نیچے صاحبہ نے اپنے بھائیوں سے بچانے کے لیے تیر توڑ دیے تھے، بھائیوں کو بچانے کے. یہ وہ جی وہ درخت ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اوپر لکھا بھی ہوا ہے جنڈ. جو درخت تھا مرزا صاحبہ دے سچے عشق دی پیڑ بھری اخیر نال جرت نے جنڈوے اس رخ نو تاریخی طور تے اونچا بنا دیتا. یہ وہ درخت ہے جی جس کے نیچے سارا معاملہ اور یہ سٹوری ہوئی. دا ایپک بٹ دا ٹریجک اینڈ آف مرزا اینڈ صاحبہ لو سٹوری مارک دا جنڈ ٹری ایز اے ہسٹوریکل آئیکن مرزا جٹ. تو یہ ہے جی جو ان کے اپنے ساتھیوں کے نیچے ان کی یہ پوری نریشن لکھی ہوئی ہے، پوری داستان ان کی بیان کی گئی ہوئی ہے کہ وہ کون سا درخت تھا اور کیا ہوا. اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے یا جو بھی اب اس داستان کا وہ سب نے پڑھی ہوگی. تو وہ دانا آباد جو جگہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، یہ اس کا ذکر بھی اس کے نیچے ہے. صاحبہ نے مرزے نو اپنا اپنا بچا کرن لئی اتوں نکل کے تھوڑی دور گئے دانا آباد، ٹھیک ہے جی. اور یہ لکھا ہوا ہے پوری، انہوں نے پھر نکلنے کا موقع ان کو نہیں دیا اور یہیں پہ ہی ان کی لو سٹوری کا اختتام ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ فیمس ٹری ہے جہاں پہ مرزا صاحبہ کی داستان ختم ہوتی ہے. اور یہ آپ پیچھے جو آپ کو دربار نظر آ رہا ہے یہ تو ان کی قبر ہے، لیکن آپ کو ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں کہ وہ جو گھوڑی ان کی تھی اس کی قبر بھی یہیں پہ موجود ہے. یہ جی بکی میرے خیال میں جو ان کی فیورٹ گھوڑی تھی، اس کا نام ہے بکی. فیورٹ میئر جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. فیورٹ میئر آف مرزا. 1618 جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں جی، تاریخ بتا رہے ہیں. بکی مرزے جٹ دی وفادار تے ترکھی گھوڑی سی. کیسی مزے کی ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا قریب آ کے سمجھا سکیں ہم، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پنجابی میری کو بہت اچھی نہیں ہے، لیکن بکی مرزے جٹ دی وفادار تے ترکھی گھوڑی سی. مرزا تے صاحبہ دوویں اس شانہ والی گھوڑی تے سواری کردے کھیوے تو ایتھے اپڑے. پچھے آئیاں واراں جد سچے عاشقاں اتے ہلا بولیا تے بکی ایتھوں نکلن وچ کامیاب ہو گئی. دانا آباد پرتی زخمی تے خالی بکی ویکھ کے اے وارث او دے پیچھے ایتھے آئے تے انہاں نوں مرزے تے صاحبہ دے مارے جاون دا پتہ لگیا. تو یہ ہے جی ان کی وہ مشہور گھوڑی کی قبر. اور اس کے پیچھے ہی ابھی ہم چل رہے ہیں اس کی طرف بھی. سو بابر بھائی اور ان کے دوست جو ہیں وہ ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پہ. اب چلتے ہیں ہم ان کی صاحبہ کی قبر پہ اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحبہ کی جو قبر ہے وہ کس طرح سے بنائی گئی ہے. یہ درمیان والی جو قبر ہے یہ مرزا جٹ کھرل برادری سے تعلق تھا. تو یہ مرزا جٹ کھرل کی قبر ہے، بنجل جٹ.
مرزا جٹ ہو. یہ ان کے والد صاحب ہیں, یہ ان کی قبر منجل کا نام تھا, اور صاحبہ کی قبر یہ پہلی ہے 1618 یہ واقعہ ہے 1618. اور جمنا جو 1587 میں 1587 کے اندر ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے مرزا صاحب کی وہ ہے 1587, اور 1618 کے اندر پھر یہ تمام جو ان کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے. اور 1586 ہے صاحبہ کی ڈیٹ آف برتھ تھی, تو کوئی 1 سال کا ہی فرق تھا ان کی عمر کا خیال. ایک عمر کے تھے دونوں, مائی صاحبہ اور مرزا جٹ. پھر آپ کو کیمرہ مین دکھا بھی دیں ساتھ ساتھ. آواز اندر کا بھی گونج رہی ہے ہماری, اور ایک انتہائی کہتے ہیں رچ ہسٹری ہے بہت ہی. اس کے پیچھے جو تصاویر لگی ہوئی ہیں, اور یہ نوشو پیر جو ہے نوشو صاحب نوشو پاک کے یہ انہی کے پھر مرید ہوئے, نوشو صاحب کے یہ مرید بھی تھے. یہ ہے جی مرزا صاحبہ جن کا دربار اور یہ تمام معاملات. باقی یہ سٹوری تو سب نے سنی ہوگی کہ یہاں پہ کیا معاملات تھے, اور مرزا صاحبہ کی داستان یہ ہم سب نے سن رکھی ہے. تو ہم نے آج کوشش کی جی اپنے بابر صاحب سے ملاقات کے درمیان کہ ان کے علاقے میں جو ایک مشہور لوک داستان کا پورا ایک جسے کہتے ہیں علاقہ, اور مشہور درخت, مشہور گھوڑی اس داستان کی, اس کی قبر. اور آج بابر صاحب کی جو ہاسپٹیلٹی ہے, جو ان کی میزبانی ہے, وہ بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بھرپور تھی, اور اس کا ہم بار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں بابر صاحب کا, اور ان کے صدام صاحب کا, غلام رسول صاحب کا, تمام محبتوں کا شکریہ. اور جو کیمرے کے پیچھے ہیں طیب صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آج جو عزت بخشی اور ہمارے ساتھ کمپنی کی اس پورے ٹور میں. اور یہ داستان جو ہے یہ آپ نے پہلے یقیناً سن رکھی ہوگی, تو میرا دل تھا کہ ہم یہ اس جگہ پہ آئیں اور مرزا صاحبہ کی قبر اور اس کی متعلق جو چھوٹا سا ایک کیا کہہ لیں واقعے کا ذکر کریں. تو ملیں گے آئندہ ایک اور ویلاگ میں, جب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیے.